فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقال سبحانه في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تم دنیا سے رخصت ہونے تک اسلام پر کاربند رہو، اسلام کی حالت پر ہی قائم رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے، تمہارا آخری سفر شروع نہ ہو جائے. صدق اللہ العظیم. احباب گرامی قدر، رب العزت کی حمد و ستائش کے پاکیزہ کلمات کے بعد درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء، امام الاولین والآخرین، سید المؤمنین والمتقین، امامنا وحبیبنا وسیدنا وقرۃ اعیننا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور اسوہ حسنہ بن کر تشریف لائے. رب کائنات پاک پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بنا دے اور قیامت کے دن آپ کی زیارت سے مشرف فرما دے. احباب گرامی، رب تعالیٰ کا مہمان مہینہ جو کہ رحمتوں اور برکتوں کو لے کر ہمارے اوپر سایہ فگن ہوا تھا، وہ رخصت ہو چکا ہے. لیکن مجھے اور آپ کو ٹریننگ دے کر یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ جو کچھ آپ رب تعالیٰ کے لیے کر پائے ہیں یا کر چکے ہیں، ان پر کاربند رہنا، ان پر مستقیم رہنا. اس ایک مہینے کی ٹریننگ کے بعد سال کے بقیہ 11 مہینوں کو اسی منہج پر گزارنا ہے، اسی نہج اور طریقے پر رہتے ہوئے آپ نے بسر کرنا ہے. یہ اس کا میرے اور آپ کے نام پیغام ہے کہ استقامت اختیار کرنا، وگرنہ یہ عارضی طور پہ نیک بننا یہ کما حق کو فائدہ نہیں دے سکے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما اور پھر اس پہ کاربند فرما اور استقامت نصیب فرما. رمضان المبارک تو جا چکا، لیکن میرے اور آپ کے نام جو پیغام دے کر گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ سبق دہرایا جائے اور میں اور آپ ہم اس سبق پہ عمل پیرا ہوں اور اگلے رمضان تک ہم اس سبق کو یاد رکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. سب سے پہلی بات
احباب گرامی، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازا، ہم اس پر اللہ کے شکر گزار ہو جائیں کہ یہ اس کی توفیق سے ہی ممکن ہوا، میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری بات جو بالکل اس کے ساتھ شامل ہے وہ یہ کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ بھولا رہا ہے، کمزوری دکھائی ہے، تو بجائے اس پہ طعن و تشنیع کرنے کے، طنز کرنے کے، اس کو ڈیگریڈ کرنے کے یا اس کی عزت کو اچھالنے کے بجائے اس کے لیے دعا کیجئے، اس کو نصیحت کیجئے۔ مثلا آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا کہیں پر، اللہ کرے کہ ہمیں سننے کو نہ ملے، لیکن سن ہی لیا ہوگا، کہا ہوگا کہ اینو تا رمضان دے مہینے وچ بھی ہدایت نہیں آئی۔ جو جی ہم کہہ دیتے ہیں نا، اللہ ہمیں ایسا کہنے کی توفیق نہ دے کہ فلاں کو تو ایک ہے دکھ سے کہنا، پریشان ہو کے کہنا، اور اس کے لیے دعا بھی کرنا اور اس کو نصیحت بھی کرنا، یہ الگ چیز ہے۔ ایک ہے کہ دوسروں کو سنانے یا بتانے کے لیے، محفل کو گرمانے کے لیے، ماحول بنانے کے لیے کہنا کہ فلاں ہوتا رمضان دے مہینے وچ بھی ہدایت نہیں آئی، فلاں نے تو ایک روزہ بھی نہیں رکھا، فلاں نے تو بالکل ایک دن بھی قیام نہیں کیا۔ یہ غلط بات ہے، یہ ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے کا باعث ہے۔ تو پہلا پیغام جو رمضان المبارک مجھے اور آپ کو دے کر گیا ہے وہ یہ کہ اللہ کے بندو جو کچھ کر سکے ہو تو اس پر کہنا ہے الحمدللہ۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ روزے کے احکام، رمضان اور قرآن کی بات بیان کی ہے، وہاں رب گرامی فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو آیت کے اختتام پر تکمیل پر فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اترانا نہیں، غرور نہیں کرنا، میں نے اتنا خرچ کیا، میں نے ہر رات قیام کیا، میں تو کبھی رات سویا نہیں، میں تو تمام طاق راتیں جاگ سکا ہوں، میں تو ہر سحر و افطار میں لوگوں کے لیے بندوبست کرتا رہا، میں نے تو ایک دن کی تراویح مس نہیں کی، میں نے تو ہر دن روزے کا اہتمام کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اترانا نہیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہنا ہے اللہ بڑا ہے جس نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، جس نے مجھے ہمت عطا فرمائی ہے، جس نے مجھے ہدایت اور راہ راست دکھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر گزار ہونا ہے۔ اللہ تو نے مجھ جیسے نکمے کو بھی ہدایت سے نوازا اور توفیق عطا فرمائی، قیام و سیام کی توفیق دی، اے اللہ قبول فرما لے۔ تو اس کے ساتھ دوسرا اس کا حصہ کیا ہے کہ جو نہیں کر سکا اس کو ڈیگریڈ، میرے ساتھ سبق دہرا لیجیے، اس کو ڈیگریڈ نہیں کرنا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سبق جو میرے اور آپ کے نام رمضان المبارک دے کر گیا ہے، سبق بھی ہے، پیغام بھی ہے، وہ رمضان المبارک کا لیسن یہ ہے کہ اللہ کے بندو جو کر لیا ہے نا اس کو ضائع نہ کرنا، اس کو ضائع نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نیک اعمال کو ضائع کرنے سے اور اس کو محفوظ کرنے کی تلقین کرتے ہوئے 14 پارے میں ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا۔ ہم میں جو بڑی عمر کے ہیں نا وہ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ہماری بزرگ خواتین سوت کاتا کرتی تھی، سوت، کیا جی جانتے ہیں نا بزرگ؟ اللہ یہ روشن چہروں کو سلامت فرمائے، جنہوں نے کہا ہے نا کہ ہم جانتے ہیں، یہ ہمارا اثاثہ ہے، یہ ہمارے بڑے ہیں، اللہ ان کو سلامت فرمائے۔ سوتر جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، یہ سوت کاٹنا یہ انتہائی دقیق اور مشکل کام ہوتا ہے، ایسے ہی ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس عورت کی طرح مت ہو جانا، انتہائی مشکل مراحل طے کرتے ہوئے اس نے سوت کاٹا ہے اور بعد میں اس کو ذرہ ذرہ کر کے بکھیر دیا۔ ایک ہے جس نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے، وہ محروم ہے، لیکن یہ تو اس سے بڑا محروم ہے جس نے اتنی محنت کی ہے،
اس کے باوجود بھی اس نے ذرہ ذرہ کر کے اس کو بکھیر دیا ہے، اس کے کام نہیں آیا، کسی اور کے کام نہیں آیا، تو ایک تو وہ محروم شخص جو نیکیاں کر نہیں پایا بیچارہ، اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے، اور ایک وہ شخص جس نے قیام، سیام، سحر و افطار، قرآن کریم اور ہر طرح خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، جاگنا، سب نیکیاں کی ہیں، لیکن جو ہی رمضان گزرتا ہے، شوال کا چاند طلوع ہوتا ہے، اب وہ ان کو آہستہ آہستہ ضائع کرنے لگتا ہے۔ کیسے ضائع کرتا ہے؟ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے ایک سوال کیا، اپنے صحابہ سے پوچھا، اے میرے دوستوں بتاؤ، اتدرون من مفلس، کیا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ نادار، کنگال، غریب۔ فرمایا کہ جواب ایک ہی ہے، آپ کی طرف سے بھی اگر ہو تو جواب ایک ہی ہے، میرا بھی وہی جواب ہے کہ جس کی جیب خالی ہے۔ ہم اس کو نادار اور کنگال سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ عارضی طور پہ یہ حالت ہے اس کی۔ اللہ سب بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرمائے۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب ملا، المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، جس کا ساز و سامان نہیں، بینک بیلنس نہیں، پیسے نہیں، روپیہ نہیں، درہم، ڈالر، دینار نہیں ہے، جس کے پاس ریال نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من امتی یوم القیامہ، اللہ اکبر، اللہ ہمیں ایسا مفلس نہ بنائے۔ فرمایا قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو آئے گا، کیا فرمایا؟ بصلاۃ، نمازیں پڑھی ہوں گی، وصیام، روزے بھی رکھے ہوں گے، وزکاۃ، خرچ بھی کیا ہوگا، ویأتی قد شتم ھذا، لیکن ادھر فیصلہ ہونے سے پہلے حقدار کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جی آج ہمیں حق چاہیے، دنیا میں حق نہیں لے سکے تھے، اس نے ہمیں گالی گلوچ کیا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے، اور اس کو نعوذ باللہ من ذالک، اس کو ہم جرم بھی نہیں سمجھتے، اس کو ہم غلطی تصور ہی نہیں کرتے۔ مذاق میں اور مزاح میں ہم گالی گلوچ، دوست آپس میں گالیاں دیے جا رہے، اور ماں بہن کی گالیاں، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا قد شتم ھذا، اس کو اس نے گالیاں دی ہیں، اور وہ آج کھڑا ہے کہ مجھے حق چاہیے۔ وقذف ھذا، ایک اور آیا کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے اس نے بہتان لگایا تھا، اس نے میری عزت پہ حملہ کیا تھا، اچھالا تھا، اس نے مجھے معاشرے میں بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، وہاں تو میں بدلے میں کچھ نہیں کر سکا، آج مجھے بدلہ چاہیے۔ اور بدلہ یہ نہیں ہے کہ آج آپ بہتان لگا دیجیے، اس نے ایک گالی دی آپ دو دے دیجیے، نہیں۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، تیسرا کھڑا ہے وہ کہتا ہے اس نے میرا ناجائز مال کھایا تھا، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ یہ کھڑا ہے وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اے اللہ اس نے میرا خون بہایا تھا، ناجائز خون ریزی کرنا۔ وَضَرَبَ هَذَا، پانچواں کھڑا ہے وہ کہتا ہے اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے مارا تھا، طاقت پہ اتراتے ہوئے۔ اے اللہ ہمیں آج فیصلہ چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ، اس کی نیکیاں اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، دی گئی۔ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ، اس کو بھی دے دو۔ اے اللہ نیکیاں ختم ہو گئی، حقدار ابھی باقی ہیں۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب حقدار کھڑے ہوئے ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، پہاڑوں جتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آیا تھا، اب کیا ہے؟ اخذ من خطاياهم، ان کے گناہ لیے جائیں گے، فطرحت علی، اس روزے دار پر، اس سخی پر، خرچ کرنے والے پر، اس قیام و سیام کا اہتمام کرنے والے پر، اس نمازی پر وہ گناہ ڈال دیے جائیں گے۔ ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ یہ ہے میری امت کا غریب، نادار، کنگال شخص۔ اے اللہ ہمیں ایسی غربت اور مفلسی سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ نیکیاں کمائی ہیں ان کو محفوظ کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ایسا برتن ہو جس میں ہم کچھ ڈال رہے ہیں، کھانے کا کچھ سامان یا پینے کا کچھ سامان،
اور نیچے سے دیکھا ہی نہیں ہے, اس کو سوراخ ہو چکے ہیں, اوپر سے ہم ڈال رہے ہیں اور ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے بہت جمع کر لیا ہے, جب دیکھتے ہیں تو وہ تو ساتھ نیچے سے بہے جا رہا ہے, وہ ایک توڑا ہو, وہ ایک بوری ہو, وہ ایک ڈول ہو, وہ ایک برتن ہو, ڈال رہے ہیں لیکن محفوظ نہیں کیا ہے, وہ نیچے سے ضائع ہوتا جا رہا ہے. تو فرمایا کہیں ایسا نہ کر بیٹھنا کہ کیتی کتری خو دے اندر پا دیو. اللہ دے بندیو, جو کچھ کیتا جے محفوظ رکھیا جے, ضائع. رمضان کا پیغام میرے اور آپ کے نام, ضائع نہ کرنا, محفوظ بنانا ہے اس کو. اے اللہ جو کیا ہے اس کے کاربند رہنے اور محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما. احباب گرامی, پہلی بات کہ اللہ کا شکر کرنا ہے, اترانا نہیں ہے, دوسروں کو برا نہیں بولنا ہے, تان و تشنیع نہیں, طنز نہیں, ڈیگریڈ نہیں کرنا ہے. نمبر 2, جو کیا ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو مجلس گرمائی ہے, فلاں کی غیبت شروع. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نیکیاں ضائع. پتہ نہیں ہے دل میں حسد اور بغض پیدا ہو گیا ہے, نفرت اور کدورت پال لی ہے, دل صاف نہیں رہا, تو کیا ہوا بدلے میں؟ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. جس طرح آپ کے سامنے لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے, ختم کر دیتی ہے, آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حسد اور اس طرح کی بیماریاں آپ کی ہوئی محنت کو ضائع کر دیتی ہیں, نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں. اللہ ایسی برائیوں سے محفوظ فرمائے. تیسری بات احباب گرامی, کہ جو کچھ کیا ہے اس پر استقامت اختیار کرنی ہے. یہاں پر اگر روزوں کی بات کی جائے تو روزوں کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پیکج دیے ہیں. 2 پیکج, جو جس کو اپنے لیے مناسب سمجھتا ہو وہ اس کو اختیار کر لے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. پہلا تو یہ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور 7 شوال کے مہینے میں 6 روزے ملا لیے, اس میں شرط نہیں ہے کہ عید کے فوراً بعد شروع کیے جائیں, اکٹھے 6 رکھے جائیں, پہلے ہی عشرے میں رکھے جائیں, جب چاہے رکھ لے. 1 رکھ لیا, 3 ناوے کر لیا, پھر رکھ لیا, 5 ناوے کر لیے, پورے مہینے میں 6 روزے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی رحمت ہے نا, اس کو 10 سے ملٹی پلائی کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 36 روزوں کو 360 بنا دیں گے, پورے سال کے روزوں کا اجر آپ کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا. یہ ایک پیکج ہے, اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے. ادھر سے گرمی شروع ہو رہی ہے, ادھر سے مجھے اور آپ کو پیکج ملا ہے, اب دیکھنا ہے کیا کرنا ہے. اللہ ہمت عطا فرمائے, توفیق کے بغیر ممکن نہیں, اللہ توفیق عطا فرمائے. اگلی بات, نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے, اور اس کی افضل اور بہتر صورت تو یہ ہے ایام 20 کے رکھے جائیں. ایام 20 یہ چاند کے روشن جو دن ہوتے ہیں, 13, 14 اور 15, چاند کی 13 تاریخ, 14 تاریخ, 15 تاریخ. فرمایا مہینے میں 3 رکھنے والے, یہ 3 رکھیں یا کسی بھی وقت 3 رکھیں, اللہ تعالیٰ پورے مہینے کے روزوں کا اجر لکھ دیتے ہیں. اگر یہ کر لیا ہے تو سال کا کام ہو گیا الحمدللہ, اور اگر وہ 6 نہیں رکھ پائے تو پھر یہ آہستہ آہستہ کر لیجئے, مہینے میں انویسٹ کر لیجئے, انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے. جتنی اللہ کوشش کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے نا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. ہر مہینے 3 روزوں کا اہتمام, پورے مہینے کے روزوں کا اجر, اس طرح سے بندہ رمضان کو جا پہنچتا ہے, پریکٹس بھی جاری رہتی ہے, آسانی بھی پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پیکج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں استقامت اختیار کرنا مجھے بڑا پسند ہے, یعنی کسی بھی عمل کو کنٹینیوسلی کرنا, مستقل مزاجی سے کرنا, مسلسل کرتے رہنا, یہ مجھے بڑا پسند ہے. نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کبھی یوں فرمایا کرتے احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل. الفاظ پہ غور فرمائیں, اردو کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ.
احب الاعمال الی اللہ، کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے پسندیدہ عمل. یہ نہیں کہا کہ بڑی نیکی، بڑی ہو جائے تو بہت بڑی بات. یہاں پہ جو خوبی بیان ہوئی فرمایا ادوامھا، جس کو دوام سے کیا جائے، ہمیشگی سے کیا جائے، مسلسل کیا جائے. رمضان میں خرچ کر دیا اور بعد میں کبھی پوچھا ہی نہیں، نہ قریبی رشتہ داروں کو، نہ عزیز و اقارب کو، نہ ہی اہل خانہ کو، نہ ہی یہ دینی مراکز اور مدارس اور اللہ کے بندوں کو، نہ ہی نادار لوگوں کو، تو یہ خوبی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ عمل اللہ کو پسند نہیں. فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا، مجھے وہ پسند ہے جس میں ہمیشگی اختیار کی جائے. وَإِن قَلَّ قلیل سے ہے، فرمایا اگرچہ وہ قلیل مقدار میں کیوں نہ ہو، چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو. نفل پڑھتے رہے نا ماشاءاللہ رمضان میں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ ساری زندگی، سارا سال، باقی 11 مہینے اگر اتنی رکھتے نہیں تو اللہ کو یہ پسند ہوگا کہ یہ رات کو اٹھ کے 2 پڑھ لیتا ہے. میرا بندہ کمزور ہے نا، مصروف ہے، 2 تو پڑھ ہی لیتا ہے اور بعد میں وتر پڑھ لیتا ہے. جب موقع ملتا ہے تو زیادہ بھی پڑھ لیتا ہے. رات کو نہیں اٹھ پاتا تو دن کو پڑھ لیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد 2 پڑھ لیتا ہے، نہیں تو مسجد میں آتا ہے تو اضافی پڑھ لیتا ہے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وہ عمل روزوں کا ہو، نماز کا ہو، نوافل کا ہو، خرچ کرنے کا ہو، قیام اللیل کا ہو، یا پھر کسی بھی اور طرح سے جو نیکی ہم نے رمضان المبارک میں کی ہے. قرآن کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو، تلاوت قرآن مجید رمضان المبارک میں کی ہے، رمضان کے بعد بھی فوراً اس کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیجئے. ٹھیک ہے مہینے میں مکمل نہیں ہوتا، مصروف ہیں، مشکل ہے، تو آپ اس کو مسلسل جاری رکھیں. جب مکمل ہو جائے الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی مسلسل نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری میں فرمایا ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، چھوٹے عمل ہی کیوں نہ ہو، تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، آپ کو ہمیشگی اختیار کرنی ہے. نبی علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی گئی ہے جو کہ مجھے اور آپ کو اصل میں سکھائی گئی ہے، ہم نے اس کو اپنانا ہے انشاءاللہ. قرآن کہتا ہے، یہ دعا سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ، جب ہدایت دے دی ہے نا، جب سیدھی راہ پہ چلا دیا ہے، جب تو نے مجھے نیک بنا ہی دیا ہے، لا تزغ قلوبنا، اللہ ہون برا نہ بنن دے، اللہ اب نیکی سے دور نہ جانے دینا. لا تزغ، دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، صراط مستقیم پر گامزن رکھنا. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے، انک انت الوہاب، بے شک تو نوازنے والا ہے. تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں یہ دعا ہے. انشاءاللہ ہم نے اس کو اپنانا ہے. اس سے ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ مستقل مزاجی عطا فرما دیں گے، استقامت سے نواز دیں گے اور راہ راست پر گامزن رکھیں گے. اللہ ہمیں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا منقول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں پہ کنٹرول رکھنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما، مستقل مزاج بنا دے. یا مقلب القلوب، دوہرا لیجئے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جس نیک راستے پہ مجھے اور آپ کو چلایا تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پر باقی سارا سال بھی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اتارتے ہیں ہم، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تخافوا، ڈرنا نہیں. تسلی کون دیتے ہیں؟ فرشتے. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. کیا کہتے ہیں؟ گھبرانا نہیں، پریشانی ہونا. اللہ تخافوا، خوف نہیں ہونا چاہیے. ولا تحزنوا، اور غم زدہ نہ ہوں. کیا مطلب؟ نہ ماضی کا خوف ہونا چاہیے، پچھلی جو ہو چکا. ولا تحزنوا، نہ ماضی کا غم اور نہ ہی مستقبل کی فکر لاحق ہونی چاہیے کہ آئندہ کیا ہوگا. تم ڈٹے ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، ہمیں رب نے بھیجا ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں خوش ہو جاؤ، وہ جنت تمہارے نام کر دی گئی ہے جس کا تم سے پہلے وعدہ کیا گیا تھا. آگے کیا فرمایا؟ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ. آج کوئی اچھا شخص کہتا ہے نا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. ہمارا کوئی بزرگ یا چچا یا دوست کہہ دیتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، ہمیں حوصلہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. فرمایا ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے یار ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں. فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی تمہارے سیکیورٹی گارڈ ہیں ہم. اللہ نے ہمیں تمہارے تحفظ کے لیے بنایا، تمہاری مدد کے لیے بنایا ہے. قرآن میں 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحفظونہ من امر اللہ، اللہ نے ایسے فرشتے بنائے ہیں جو اللہ کے بندوں کی آگے پیچھے دائیں بائیں سے مدد کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے نا، اہل علم نے لکھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار آج تو میں بال بچ گیا ہوں، آج تو ایکسیڈنٹ ہونے ہی لگا تھا، بس اللہ نے اچانک بچا لیا. ایسے ہی ہے نا، ہوتا ہے نا، بس اللہ نے ایک قدم تو بچا لیا. اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرما رہا ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے لَهُ مُعَقِّرَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ حفاظت کرتے ہیں. اے اللہ ہماری تو حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے کیے ہوئے نیک اعمال کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، فرشتے تسلی دے رہے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی، اور فی الآخرہ، صرف یہاں نہیں آگے بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں وہ کچھ بھی ہوگا جو تم مانگو گے. کیا مطلب؟ جو زبان سے کہو گے وہ بھی ملے گا، جو زبان سے نہیں کہو گے صرف سوچو گے وہ بھی عطا ہو جائے گا. یہی مانگتے رہنا میرے بھائی، رمضان میں یہی مانگتے رہنا. دو باتیں، اے اللہ تو راضی ہو جا اور جنت عطا فرما، اور اے اللہ تو جہنم سے اور آگ سے محفوظ فرما. یہی مانگتے رہنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سمجھا رہے ہیں، فرشتے ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ تم اسی راستے پہ چلتے رہو، رمضان کے بعد والی زندگی بھی اچھی کرنے کی کوشش کرو بھائی. تو کیا ہوگا؟ فرشتے مبارکباد دیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور آخری الفاظ نزلا من غفور الرحیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے میزبانی ہے. تم مہمان ہو
روزے دارو تم اللہ کے مہمان ہو، رب تعالیٰ تمہارا میزبان ہے. یہ ہم نے نہیں اللہ تعالیٰ پہ ذمہ داری ڈالی، خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ اعزاز اور شرف عطا فرمایا. نزلا من غفور الرحیم. آخری روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کر دے، وصیت ایسی بات کریں. اس کے الفاظ سنیں، قل لی فی الاسلام قولا، ایسی بات کر دیں پیارے نبی جی، لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت اخرى غیرک، کہ آپ کے بعد میں کسی اور سے سوال نہ کروں اور اس بات کے بارے میں کسی اور سے آپ کے بعد مجھے پوچھنا نہ پڑے. ایسی بات کمال کر دیں، یعنی کہ سکے بند بات کریں کہ اس کے بعد کچھ پوچھنا نہ پڑے اور اچھی زندگی گزر جائے، کامیاب. فرمایا قل، کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ آپ نے فرمایا میرے بھائی کہہ دیجئے. کیا کہیں؟ آمنت باللہ. آپ بھی کہہ دیجئے، آپ یہ کہہ دیں کہ آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں. اصلی ایمان صرف زبان کا نہیں، دل کا بھی، عمل کا بھی. 3 طرح کا ایمان ہے، زبان سے، دل سے، عمل سے. 3 طرح کا ایمان. ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جا پھر ایسی نصیحتیں، ساری زندگی اچھی گزر جائے گی. کسی اور نو کوئی چنگی زندگی گزارن واسطے تینوں سوال کرنا ہی نہیں پائے گا. اچھی زندگی، بہترین زندگی، اچھے راستے پہ چل پڑو. پھر اس کو صرف رمضان میں نہیں، 12 مہینے اپنا لو. ٹھیک ہے، فرق تو ہوگا، اس میں رحمتیں زیادہ اترتی ہیں، اس میں آسمان کے اور جنت کے سارے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے سارے بند ہیں، اور مرضت الشیاطین، بڑے شیاطین سرکش جکڑے ہوئے ہیں، رحمت اترے جا رہی ہے ہر وقت. فرق تو ہوتا ہے، لیکن یہ کہ رمضانی مسلمان بن جائیں اور باقی 11 مہینوں میں نہ خرچ کرنے کی طرف توجہ، نہ نماز فرض کی طرف توجہ، نہ اللہ رسول کی بات کی طرف توجہ، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو کچھ کیا ہے قبول فرما، اللہ اس کو محفوظ فرما، اللہ اس کو ضائع ہونے سے بچا، اور جو نہیں کر سکے ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما. باقی 11 مہینے بھی اچھے گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اچھی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ لی ولکم.